اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت اصول کی ایک بحث کر رہے ہیں، اور اصولی بات یہ ہے کہ شریعت جتنے بھی کاموں کا حکم دیتی ہے، یہ کام بذات خود، یہ کام اپنی حیثیت میں، یہ کام اپنے وجود میں کوئی خوبی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا انسان کی عقل اس چیز کا فیصلہ کرے گی یا شریعت فیصلہ کرے گی؟ مثلاً نماز ہے تو نماز کا پڑھنا کیسا ہے، عقل فیصلہ کرے گی یا شریعت فیصلہ کرے گی؟ سود ہے، بدکاری ہے، شراب کا پینا ہے، یہ چیز کیا عقل بتائے گی کہ بری بات ہے مت کرو، یہ شریعت بتائے گی کہ مت کرو؟ تو معتزلہ اور اہل تشریع وہ اس طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں اس کا کل نظام عقل کا ہے، اگر عقل کہے کہ یہ کام کرو کر دینا چاہیے، عقل نہ کہے کہ نہ کرو۔ اور اشاعرہ کا جو ٹکر کی معتزلہ سے اس کی وہ بالکل دوسرے اینڈ میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ شریعت نے بتایا ہے کہ یہ اچھا ہے، شریعت نے منع کیا ہے یہ برا ہے۔ اگر شریعت نہ منع کرتی تو شراب کا پینا یہ بھی ناجائز نہ ہوتا، یہ بھی ٹھیک تھا، اور شریعت نہ منع کرتی تو نشے کا کرنا یہ بھی جائز ہو جاتا، اور شریعت اگر نہ روکتی تو جتنی بدکاری اور گناہ ہیں وہ سب جائز ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح زمزم کا پینا ثواب کی چیز ہے، اگر شریعت کہے تو ثواب کی چیز ہے، بدلنا اگر شریعت کہتے کہ یہ گناہ کی چیز ہے، گناہ کی چیز ہے، عقل کا کوئی دخل نہیں۔ یہ مسئلہ جب حاصلی حضرات کے نام آیا بیان تو انہوں نے اس میں ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا۔ بنیادی طور پر یہ فلسفے کا مسئلہ ہے کہ آپ اصل میں کس چیز کو حکمران بناتے ہیں۔ آپ اپنے اعمال کی بنیاد اس کا فیصلہ کرنے کے لیے عقل کو اتھارٹی سمجھتے ہیں یا شریعت؟ تو معتزلہ اور امامیہ انہوں نے کہا ہے، اشاعرہ نے کہا شریعت، تو جو ماتریدی کے حنفی فقہاء رحمہم اللہ وہ درمیان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ عقل اور شریعت دونوں چیزیں فیصلہ کرتی ہیں۔ کبھی کبھی عقل کہتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، شریعت منع کر دیتی ہے، کہتی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں شریعت کی بات کو ماننا ہے، اور سب شریعت کہتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے اور عقل نہیں کہتی تو بھی ہمیں شریعت کی بات کو، اور اسی طرح کی بہت چیزیں ہیں۔ تو مسئلہ فلسفے کا یا علم اصول کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اس وقت اپنی کتاب میں دو شاخوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ یہ چیز کہ شریعت کے جتنے کام کرتے ہیں اس میں مصلحت کیا ہے، اور یہ چیز کہ شریعت کی مان سے چلنی ہے کہ عقل کی مان سے چلنی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے، اب آپ کو اتنی بات شاید پوری ہو سکے، وہ کہتے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں عقل کو اختیار دے دیں کہ عقل فیصلے کیا کرے، تو نام کما اوجبت السنت هذه وانعقد عليها الاجماع وقد اوجبت ایضا۔ یہ خیال بالکل باطل ہے کہ اعمال کی خوبصورتی اور بدصورتی عقل کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث کی بات ثابت کی کہ ان نزول القضاء من ایجاب والتحریم سبب عظیم فی نقله۔ حدیث نے یہ ثابت کیا کہ شریعت کے احکامات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اس پر امت نے اجماع کر دیا، وانعقد علیہ الاجماع، امت نے یہ بات طے کر دی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیتے ہیں یہ خود بہت بڑا سبب ہے اس بات کے لیے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی چیز کو حلال قرار دینا،
یہ خود ایک سبب ہے، ہم سے فقط کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے سبب ہے کہ دیکھو نا، اس سے کرے گا تو ثواب ملے گا، گناہ کا کام کرے گا تو عذاب ملے گا۔ تو ایک طرف شریعت کی بات بھی رکھو، عقل کی بات بھی رکھو، عقل میں جو چیز آتی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے، شریعت کی جو بات آتی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کی ایک مثال، یہ بہت سی متعدد مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی۔ بہت سے لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں شراب اپنے اوپر حرام کر دی، نہیں شراب پیتے، کافر ہونے کے باوجود نہیں پیتے۔ اب بھی اگر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں تو کئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مل جائیں گے جو شراب نہیں پیتے، کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ تو عقلی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منع کر رکھا تھا۔ عربوں کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، تو اس نے شراب پی اور اپنے قبیلے کا سردار بن گیا تھا، بالکل جب جوان تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، 1-2 سال گزرے تھے، تو اس نے شراب جب پی لی تو اس کے بعد اپنے قبیلے نے شراب کو منع کر دیا۔ جب نشہ کرا تو اس کے بعد اس نے شراب چھوڑی دی۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا بنا، تو اس نے کہا شراب جب میں نے پی لی تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو میری بیٹی کو چاہا، چھوٹی بچی کو، تو مجھے فرق نہیں محسوس ہوا کہ میری بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے۔ تو مجھے جب نشہ اترا تو میری بیوی نے بتایا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ جو چیز اتنی خراب ہو کہ بیوی اور بیٹی میں فرق کو مٹا دے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس نے شراب ہمیشہ کے لیے تک کر ایسی کیوں چیزیں مل جائیں گی۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں نے عقل سے کام لیا، اوپر سے جب شریعت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ شراب عقلاً بھی حرام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی سے حرام قرار دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بہت سے تھے جنہوں نے کبھی شراب نہیں کی، مثلاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی شراب نہیں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جو روایت ترمذی میں آئی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی گھر دعوت ہوئی اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شراب کی پیش کی، اسے حرام نہیں کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شراب پی لی اور انہوں نے اٹھ کے مغرب کی نماز پڑھائی اور کوئی میں جہاں جہاں لا آتا تھا اسے بھول گئے یا نشے کی حالت میں نہیں پڑھ سکے۔ روایت کی یہ آتا ترمذی کی یہ جو روایت ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں اور محققین نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس کے مقابلے میں اس روایت کی کوئی حیثیت بنتی نہیں۔ تو جب تحقیق انہوں نے کی تو معلوم ہوا کہ یہ بات، یہ روایت صحیح سیاسی دور میں، اس سیاسی دور میں جب علی رضی اللہ عنہ مخالفین نے کافر کہتے تھے، تو حدیث تو اصل میں یہ تھی کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی اور شراب پیش کی اور ایک شخص نے امامت کرائی۔ تو جو خارجی تھے، اس کے راوی ہیں خارجی، اس خارجی نے اس ایک شخص کا نام ہٹا کے علی رضی اللہ عنہ کا نام لگا دیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی۔ تو یہ سیاسی طور پر اس روایت میں گڑبڑ ہو گئی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جیسی سند اس تک آئی، انہوں نے ویسی بات نہیں کر دی، انہیں کیا ضرورت کی اپنی طرف کسی چیز کو کم یا زیادہ کرنے کی، وہ دیانتدار آدمی تھے، انہوں نے لکھ لی، لوگوں نے اس کو بنا قبول کر لیا کہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یقیناً لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو نہیں سکھا اور 9 سال کی عمر میں تو مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا، اگرچہ بات میں شراب جائز رہی ہے لیکن ان کے متعلق کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار ہے، وہ تم جو کہتے ہو عقل پر ہے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ من کل وجہ ان الشراب وظیفۃ الاخبار فواصل اعمال، ایک تو تمہاری بات یہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم کل کے کل اعمال عقل کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو شریعت کا کام یہ ہے کہ علامہ ہی علیہ دون انشاء ایجاب والتحریم، کہ شریعت چیزوں کی حقیقت کو بتا دے اور نہ وہ یہ حکم لگائے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، بمنزلت طبیب، اس ڈاکٹر کی طرح
اس طبیب کی طرح یصف خواص الادویہ جو دواؤں کے آثار بتا دیتا ہے وانواع المرض اور بتا دیتا ہے کہ بیماری کیا ہے فإنه ظن فاسد اور یہ تمہاری بات ہے نظریہ بالکل گمراہی پر مشتمل ہے ظن فاسد ہے تمسک سنت باقی الراہ جب سنت اس کے مقابلے میں آتی ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک دے. شاید نے دو باتیں انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم اگر یہ سمجھو کہ کل کا کل دار و مدار عقل پر ہے تو یہ بالکل مانے جانے کے بعد قابل نہیں آگے تو مثال سے واضح کر دیتے ہیں آگے. دوسری بات کو کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارا یہ ہے کہ شریعت ایک ڈاکٹر کی طرح ہے یا ایک پنسانی کی طرح ہے اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ دوائی ہے اور اس کے یہ خواص ہے. حکیم کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. حکیم کہتا ہے کہ یہ گوشت پتیلا ہے اس کو جب تم کھا لو گے تو ٹھنڈک پیدا ہوگی. حکیم کہتا ہے یہ دوا ہے یہ لونگ ہے اور اس کا تیل اور لونگ تمہیں دانت کے درد میں کام آ جائے گا. تو حکیم نے بتا دیا حکیم کہتا ہے تمہیں دانت کا درد ہے. اب ڈاکٹر جو سمجھتا ہے وہ حکیم نہیں سمجھتا ڈسپینسر بھی سمجھتا دکان میڈیسن کی کھلی ہوئی ہے وہ بتائے گا جناب یہ دوائی ہے اس وقت میں کام آتی ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے جناب میرے کان میں درد ہے کان درد کی دوائی ہے. اب کان کی 50 طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے 50 دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی بیماری ہے اس میں کون سی دوا اس کے کام آئے گی. یہ تھوڑے یہ کہتی بتا دیں وہ کہتے ہیں تم شریعت کو یہ سمجھے کہ نظارہ صرف بتا دے کہ یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے اگر تم جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے سچ بولو تو اور اس کے بعد شریعت اس پہ کوئی ثواب اور عذاب نہ رکھے. ایسی بات نہیں ہے. شریعت سارے کام بتاتی ہے. یہ ایسا غلط خیال ہے کہ جب یہ سنت سے آ کے ٹکراتا ہے تو بات یہ سنت اسے مسترد کر دیتی ہے بالکل ہٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے. اس لیے کہ شریعت خبر دیتی ہے کہ کس چیز سے ثواب ہے کس چیز سے عذاب ہے. یہی بات کیسی نظریہ درست ہو سکتا ہے. وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام رمضان. اب اس کی شاہدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یہ بات فرمائی کہ مجھے یہ ڈر لگ گیا کہ تم پر کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. ایک مثال. دوسری مثال کیا تھا نے فرمایا اعظم المسلمین بالمسلمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں میں برا آدمی ہوا ہے جرم جو کرنے کے اعتبار سے برا ہے کہ من فعل شیء جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم علی الناس کے لوگوں پر حرام نہیں تھی وحرم من اجل مسئلته اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی. احادیث میں کئی جگہ یہ چیزیں آئی. شاہ صاحب اللہ کہتے ہیں اگر عقل پہ ہی دار رکھنا ہے تو دیکھو عقل پھر یہ جو نماز ہے تراویح کی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے کہ 20 رکعتیں کون پڑے اور شریعت کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے دن آپ شریف نہیں لائے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد میں انتظار کرتے رہے. پھر کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے دروازے پہ تھا کہ آپ کو آگاہی ہو جائے. کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے ناخن دروازے پہ بجائے لگائے تاکہ آپ تشریف لے آئیں لیکن آپ اور آپ صبح آئے اور آپ نے فرمایا مجھے شوق تھا نا نماز کا رات میں دیکھ رہا تھا مجھے ساری اطلاع مل رہی تھی میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسے نہ ہو کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے. شاید کہتے ہیں اگر عقل ہی کی بات ہے تو ایک طرف عقل کو رکھو گے کہ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. شریعت ایسی ہے اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض ہی نہ کراتے دیتا اتنی پسندیدہ چیز تھی تو عقل اور شریعت میں سے پھر شریعت کی بات مانتی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل اتنا تو کر کے رعایت کے تشریف نہیں لائے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اس وقت مشقت میں پڑ جائے گی. لیکن دوسری رعایت بھی کر دی شریعت نے کہ جس نے کہا یہ سنت موقع ہے خرابی پڑا. دوسری مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدترین آدمی وہ جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور وہ پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی. اس چیز سے بڑا اشکال ہے اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑا کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوالات کیے اور چیزیں حرام ہو گئی. تو کیا وہ بدتر آدمی
بڑی واضح مثال عمر رضی اللہ عنہ کی شراب حلال کی. عمر رضی اللہ عنہ بار بار پوچھتے رہے یہاں پہ کیا حرام ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ حدیث بیان کی, اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل خود حرام کہتی ہیں. عقل مستقبلی طور پہ حرام ہونا تھا اس سے. اللہ تعالیٰ کی مشیت دوسرے نمبر پر شامل ہو گئی, خدا نے چاہا جسے حرام کر دے. تیسری بات کیا ہوئی کہ خدا نے اس شخص کے عزت بڑھانے کے لیے اس کے دل میں ڈال دی کہ تم یہ سوال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. اللہ نے حرام کرنی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی کہ تم پوچھو اور قیامت تک کے لیے اس کا ثواب تمہیں مل جائے. یہ ہوا کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں اس اصول پہ غور کیجیے. یہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں, نہ بھی اچھے ہوں, ماں باپ ہوتے ہیں, جس شخص کا مقام ایسا ہو کہ اس کے متعلق اندازہ ہو اس کی دعا قبول ہو جائے گی, بلا وجہ کبھی کبھی بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. گھر والے کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا, کس نے آپ کو کہا, یہ کیا کرنے لگے. کبھی کبھی بغیر وجہ کے دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. خود سوچتا ہے کہ میں اس لڑکی کے لیے بچے لڑکی کیوں دعا مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ خود چند دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ کوئی آفت آنے کی یا کوئی خوشی آنے کی اللہ نے کرنا تھا, تقدیر خدا نے طے کر دی تھی. خدا نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے تاکہ اس کی دعا یا دعا قبول ہو اور لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے, اس کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے ماں باپ کا فیل ہونے کا یا کوئی بھی ناکا نسبت یا خدا کا نیک بندہ ہوتا تو اسے سمجھے. یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یہی ہوا کہ جب شراب کی حرمت تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ شراب کو حرام ہونا چاہیے, اس لیے انہوں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جسے حرام ہونا چاہیے. اللہ نے حرام کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بار بار پوچھے. اس کی پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں کہ تمہارے لیے جو کھانے کے پھل ہیں ان میں نشے کی چیز بھی ہے اور ان میں یہ چیز بھی. تو جو عقل مند لوگ تھے اسی وقت کھانے کی بات ہے, کھانے پینے کی چیز بھی ہے, دودھ وغیرہ, اور ان میں نشہ بھی ہے, تو خدا کو یہ ناپسند ہے کیونکہ پاک اور حلال مال کے مقابلے میں خدا نے اس کی چیز ذکر کی ہے. حکم کرنا کا دور تھا گزر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور اللہ نے حکم نازل کر دیا. اللہ نے کہا کہ شراب اور جوا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی, اس کا نقصان زیادہ بڑا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا, اللہ کوئی واضح حکم نازل کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کوئی واضح حکم ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری مرتبہ جو حکم نازل ہوا کہ ایمان والو تم نماز کی قریب نہ جاؤ تو تم نشے کی حالت میں. اور تمہارے رضی اللہ عنہ کا بھی بات کھلی. پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے بار بار سوال کیا, اللہ نے کہا کہ رزق میرا اوزان نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہٹ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل الشیطان, یہ شیطان کی گندگی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے شراب کو حرام قرار نہیں کیا قرآن میں, یعنی حرام ہونے کا لفظ خدا نے استعمال نہیں فرمایا. تو ان آیات کو نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باز آتا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب باز آؤ گے یا نہیں, ترکیب دی خدا نے. تو عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیے, بار بار وہ چیز حرام ہو گئی, تو وہ اس حدیث کے ذمن میں صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں آتے کیونکہ خدا کو منظور یہی تھا کہ یہ چیزیں ہو جائیں اور اللہ نے اس چیز کی. اس کے ذمن میں ایسے آیا ہے کہ یہ حدیث ایسے مواقع کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجتے تھے اور ایک آدمی نے سوال کیا, اس نے کہا اللہ کے رسول کیا حج فرض ہوا ہے اس سال کے لیے یا آئندہ کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. تو اس نے کہا کہ ہر سال حج فرض ہے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. اور آپ کو بتایا کہ میں ہاں کہہ دیتا, تو جب آپ کی بیٹھ جاتا ہوتا ہے کہ میں ہاں کہہ دیتا اور ہر سال فرض ہو جاتا, تو ان میں سے کون تھا جو ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے آتا؟ یہ ایسی چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور یہی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی دوسری جگہ آئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا 3 باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت
کوئی لڑائی کر رہے تھے، بحث مباحثے، اور دوسرے اضاعت المال، پیسے کو ضائع کرتے ہیں کہ مال کو ضائع نہ کرے، پیسہ اللہ نے دیا ہے، سوال صرف ایک کام آ جائے گا، کیا ضرورت ہے کام کا ان چیزوں کے خریدنے کی جس چیز کو ضرورت نہیں۔ اسی لیے فقہاء نے اصول میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو بھی خریدنا ہو اس سے پہلے سوچے کہ اگر میں اس چیز کو نہ خریدوں تو میرا کیا نقصان، اگر کوئی نقصان نہیں تو چھوڑ دے، اور اگر نقصان ہے تو کسی چھوڑ دے، اور اگر کوئی فائدہ ہے ایسا کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو صرف اس کو خریدے بغیر نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کر دیا۔ ایک اور کسی چیز کیا کہ کثرت استعمال، منع کرتے تھے کہ بہت زیادہ مجھ سے باتیں نہ پوچھا کرو، پر ٹھیک ہے دین جو تم تک پہنچا ہے اس پہ عمل کرو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب دیکھو تم جو عقل پہ بات کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے منع کیا تھا کہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرنا ہے کہ نہ کہ کوئی چیزیں حرام ہو جائیں، اس کا مطلب ہے شرارت اس میں دخل ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کئی بار یہ کیسے ممکن ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے؟ گلوکان ازادی کا اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا لذاتی کا لجاز افطار مبین الذی یتعانا کتعانی المسافر، تو وہ جو آدمی مقیم ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اسے خدا روزے کے افطار کی اجازت دے دیتا بنسبت اس مسافر کے جو مسافر آرام سے سفر کر رہا ہے۔ لمکان الحرج المبنی علیہ الحکم فلم یجوز الافطار مسافر المطلقہ، تو جو مسافر بہت اچھی طرح سفر کرتا ہے خدا اس سے یہ رخصت چھین لیتا۔ وَكَذَلِكَ سَائِرَ الْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا الشَّارِعُ، اور اسی طرح شریعت کے سارے احکامات کو سنتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے روزہ رکھنے میں مشقت ہے، فرض کر لیجیے وہ ہل چلا رہا ہے، فرض کر لیجیے کہ وہ بسیں چلاتا ہے، ڈرائیور ہے، اور شدید مئی جون جولائی کی گرمی میں روزہ رکھتے ہوئے سارا دن اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مسافر ہے جو بڑے آرام سہولت سے آدمی کی زبان میں کہیں تو فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، یہاں سے کراچی چلا گیا، فرسٹ کلاس میں چلا گیا، اسے پتہ نہیں ہوگا کیا چیز ہے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر عقل کی بات کرنی ہے، سارا دارومدار عقل پر رکھنا ہے تو پھر اس مسافر کو شریعت کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اور یہ جو گھر میں مقیم ہے اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم روزہ افطار کرو کیونکہ تمہارے لیے بڑی مشقت ہے۔ اشارہ فرماتے ہیں شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال وہ کی ہے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ شریعت کا سارا دار و مدار عقل پہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے، اس کا کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا ہوتا تو یہ ہوتا کہ جوتوں پر جو موزوں پر جرابوں پر جو مسا کرنا ہوتا ہے تو ہمارا کہ مسا پاؤں کے تلوے کی طرف کرنا چاہیے تھا، اوپر کرنے کے کیا معنی؟ کیونکہ آدمی تو پاؤں میں نیچے کی طرف سے چلتا ہے نا، تو تلوے جو تھے انہوں نے کہا وہ خراب ہوتے ہیں، لیکن مسا وہاں کرنا چاہیے تھا، اوپر کرنے کے کیا معنی؟ تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری حدود جو شریعت نے رکھی ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ صرف عقل پر مبنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ شریعت میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ رکھتی ہے۔ ہمیں شریعت کو بھی لے کے چلنا ہے اور ہمیں عقل کی رائے بھی دیکھنی ہے کہ عقل اس میں کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک اور طرف نہیں چلی، اور یہ کہ شریعت لوگوں پر وہ چیزیں نافذ نہیں کرتی جو بہت باری ہیں۔ لوگوں کو شریعت نے اجازت دی، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سورج اس طرح ڈوب جائے تو افطار کر دیا کرو، اور اس طرح سے صادق ہو جائے تو روزے کو کھانا چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چاند 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، اور جب 29 پورے ہو جائیں اور تمہیں چاند نظر نہیں آیا شوال کا تو عید کر دیا، شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو اس کا روزہ رکھو، اور اگر پورے ہو گئے ہیں اور شوال کا چاند نظر آ گیا تو عید کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں لوگوں پر چھوڑ دی تاکہ دین کے معاملے میں کہیں بھی تنگی نہ رہے۔ اب اس کے ایک اور مثال لے لیجیے کہ کفار تھے اور کافر سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے، کہ سورج کے سجدہ کرنے کے 3 اوقات تھے۔
طلوع کے وقت، غروب کے وقت، اور جب سورج سر پر آ جاتا ہے بالکل نصف النہار ہو جاتا ہے، ان تینوں اوقات میں شریعت نے سجدے کو ممنوع قرار دے دیا۔ سوال یہ اٹھا کہ ضعفہ کبریٰ کے وقت کوئی آدمی سجدہ کرے یا نہ کرے، تو ضعفہ کبریٰ کے وقت انہوں نے کہا کہ سجدہ نہ کرے۔ یہ ضعفہ کبریٰ کیا چیز ہے؟ ضعفہ کبریٰ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کام آئے گی گئی کہ نماز کے ممنوع اوقات کیا ہیں؟ تین تو وقت یہ ہو گئے، طلوع، غروب اور آفتاب، طلوع، غروب اور نصف النہار۔ نصف النہار حقیقی آپ کو نقشے میں لکھا ہوا بھی مل جائے گا۔ دو وقت اور بنا ہو گئے نفلوں کے لیے، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد 5 وقت ہو گئے۔ چھٹا وقت ضعفہ کبریٰ کا ہے۔ ضعفہ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج اپنے بالکل نصف النہار آدھا دن ہونے سے پہلے خوب روشنی پر ہوتا ہے، اس وقت میں بھی حنفی فقہا کہتے ہیں سجدہ نہ کرے۔ اور یہ ضعفہ کبریٰ فارسن کے علماء خاص طور پہ منع کرتے تھے۔ اور ان 6 اوقات میں سے یہ جس وقت میں انہوں نے سجدہ کرنے سے منع کیا، ضعفہ کبریٰ کا مطلب سورج کا بہت اوپر آ جانا۔ نصف النہار کیا ہوتا ہے؟ آدھا دن، یہ بھی بات ہے۔ آدھا دن 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو آپ کا ہمارا آدھا دن ہے کہ طلوع آفتاب رکھ لیجیے 6 بجے اور شام کو 7 بجے، تو اس کو درمیان میں اگر آپ کر لیں تو 6.5 گھنٹے اوپر اور 6.5 گھنٹے نیچے آ گیا، تو یہ درمیان میں جو بھی وقت آئے گا یہ آدھا دن ہو جائے گا۔ لیکن یہ عرف ہے کہ یہ اس کا اعتبار ہر جگہ اس کا اعتبار نہیں کرتی، بات جگہ پہ ہے لیکن عمومی طور پہ شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ شریعت دن سے شروع کرتی ہے صبح 7 سے، آج کل فرض کر لیجیے صبح صادق ہو رہی ہے 3:30 بجے اور شام کو سورج ڈوب رہا ہے 7:30 بجے، تو 3:30 سے 3:30 12 گھنٹے 16 گھنٹے کا دن ہو گیا ہے۔ اب 8 گھنٹے جب آپ کو اوپر سے ملائیں تو 11:30 ہو گئے۔ یہ 11:30 جو ہیں یہ شرعی نصف النہار ہو جائے گا، آدھا دن جہاں آ جائے گا۔ حقیقی نصف النہار کے آدھا دن کب ہوتا ہے؟ سورج کی چال کے مطابق وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ضعفہ کبریٰ کو شریعت نے کیا قرار دیا ہے؟ وہ کہاں کہتے ہیں ضعفہ کبریٰ جو ہے اس میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضعفہ کبریٰ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لیں 4 بجے صبح صادق ہوتی ہے، 7 بجے 6 بجے کر لیتے ہیں، 6 بجے غروب آفتاب ہوتا ہے، تو 4 اور 6 کو ملا لیجیے، کیا بن جاتا ہے؟ اس 10 کو 2 پہ تقسیم کر لو تو 5 آ گئے، اس 5 میں 6 گھنٹے شامل کر لیجیے، 11 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو جب 11 بجیں گے تو یہ جب 11 بجیں گے تو اس 11 کو آپ نقشے میں دیکھیے کہ حقیقی نصف النہار کب ہو رہا ہے۔ وہ 12، 12:15، 12:10 پہ ہمارے ان علاقوں میں 12:23 سے زیادہ نہیں جاتا۔ 11 اور اس نصف النہار حقیقی، اس کے درمیان یہ جو گھنٹہ آپ کو نظر آ رہا ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ ہے ضعفہ کبریٰ۔ لیکن یہ تو مثال ہم نے دی نا، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ضعفہ کبریٰ عام طور پہ 40-50 منٹ کا ہوتا ہے، گھنٹے سے کم ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مثال دے رہا ہوں اس لیے سمجھانے کی خاطر کہ آسانی سے اس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ صبح صادق کے وقت کو لیں، غروب آفتاب کے وقت کو لیں، ان دونوں کو جمع کر دیں۔ صبح صادق ہو گئی 3:30 بجے، سورج ڈوبا شام کو 7:30 بجے، تو 11 ہو گئے، 3:30 اور 7:30 کو جمع کیا 11 کو آپ ادا کر لیجیے، تو یہ 5:30 ہو گئے، 6 گھنٹے اس میں شامل کر لو، 11:30 ہو گئے۔ اب 11:30 کے وقت سے لے کے نصف النہار حقیقی جو چارٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پھر یہ فرق یہ وہاں 12 بجے لکھا ہے، تو جو آدھا گھنٹہ ہے نا یہ ضعفہ کبریٰ کہلاتا ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورج بھرپور طریقے پہ آ رہا ہوتا ہے، اور یہ مشابہت ہو جائے گی اہل کتاب سے، یہودیوں سے، یا یہودیوں سے نہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں ان سے، اس لیے اس میں سجدہ نہ کرو۔
ایک موقف یہ آ گیا، بہت سے علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور ضابطۂ کبریٰ اب تو خیر ضابطۂ کبریٰ کا مفتی حضرات بھی کوئی اتنا نہیں کرتے، اور چارٹ میں بھی نہیں چھپا ہوا ہوتا نا، اب ضابطۂ کبریٰ نہیں چھاپتے، پہلے چھاپتے تھے۔ آج سے 20 سال پرانے نقشے بھی آپ کی مسجدوں کی دیکھیں نا، اس میں ضابطۂ کبریٰ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کے بعد سے زوال تک نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا۔ کچھ حضرات نے اس مسئلے پر جب بحث کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ضابطۂ کبریٰ تو کسی آدمی کو کیا پتہ چلے گا، کس کو روکتے پھرو گے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس لیے اس کو سیدھی طرح یہ کہو کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی، اور زوال کا وقت تو 1-2 منٹ کا ہوتا ہے، بس زوال آیا اور گیا۔ حتیٰ کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، مفتی صاحب نے ضابطۂ کبریٰ کا اعتماد نہیں کیا، مفتی صاحب نے